السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب علیم. سورة البقرہ کی آیت نمبر 104 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یا اے وہ لوگ جنہوں نے اسلام اور ایمان قبول کیا ہے، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور تم لوگ انظرنا کہو، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. قرآن کریم میں یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کی یہ پہلی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر یہ آیت موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے اہل ایمان کے لیے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان آیتوں کے متعلق کہتے ہیں، یہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایسی آیتوں کو پڑھنے اور سننے کے بعد اہل ایمان کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے. ایسی آیتوں پر اہل ایمان کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، بہت غور سے سننا چاہیے، اور اس تعلیم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. صرف سننا نہیں ہے، سن کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے. کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی آیت جہاں بھی قرآن کریم موجود ہے وہاں اہل ایمان کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ کوئی اچھی بات ہوگی جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا تو کوئی بری بات ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو روک رہا ہے کہ یہ کام مت کرو. تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح کی آیتوں میں اس طرح کی آیتیں ذکر کی ہے یا اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، ایسی آیتوں پر الرٹ ہو جانا چاہیے، متنبہ ہو جانا چاہیے، کان کھڑا کر لینا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. کوئی اچھی بات ہوگی جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ کرو، اور کوئی بری بات ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، یہ خسارے کی بات ہے، برائی ہے، گناہ ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کے تعلق سے فرمایا، کہا لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو. رائنا کے معنی ہوتا ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم راعنا مت کہو، یعنی یہ جو معنی ہے ہمارا خیال کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے. یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب بات سمجھ میں نہ آئے تو سننے والا اس لفظ کا استعمال کر کے گویا وہ کہتا ہے کہ تھوڑا آرام سے بتائیے، ٹھہر کے بتائیے، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے. تو اس طرح کا لفظ استعمال کرنے سے، راعنا یہ کلمہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، یہ مت کہو. اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وقول انظرنا، اس کی جگہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ انظرنا کہو. یعنی راعنا
مت کہو، انظرنا کہو. انظرنا کا مطلب کیا ہوا؟ یہی کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، انتظار کیجئے. اصل میں یہودی اسی لفظ کو بگاڑ کر کہتے تھے راعینا. کیا کہتے تھے؟ راعینا. مقصد یہ تھا کہ ہمارے چرواہے. یعنی یہودی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی گندی زبان استعمال کرتے تھے، یا راعینا کہتے تھے. مقصد تھا کہ ہم احمق، بیوقوف. یہ کلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودی استعمال کرتے تھے. نبی کی شان میں بدترین قسم کی گستاخی تھی. اللہ رب العالمین اس چیز کو برداشت نہیں کیا، اور تمام اہل ایمان کو یہ حکم دے دیا کہ انظرنا کہا کرو، راعنا مت کہا کرو. کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالی انظرنا کا حکم دیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے کلمات استعمال کرو. الفاظ جو انتخاب کیا جائے، اختیار کیا جائے، وہ اچھا ہو. مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کی مشابہت سے منع کر رہا ہے، یہود کی مشابہت سے روک رہا ہے، اور مخالفت کا یہ حکم دے رہا ہے کہ رائنا استعمال کرنا چھوڑ دو، انظرنا استعمال کرو. جبکہ رائنا اور انظرنا ایک ہی معنی میں ہے، لیکن چونکہ یہودی رائنا کو بگاڑ کر کے احمق اور بیوقوف معنی میں استعمال کرتے تھے، اور راعنا کو بگاڑ کر راعینا کہتے تھے، چرواہے کے معنی میں استعمال کرتے تھے. کیونکہ یہود بڑی بہتان باز قوم ہے، چرب زبان قوم ہے. یہ لفظ کو، معنی کو ہیر پھیر کرنے میں بڑے ماہر تھے. الفاظ کو بدل دیتے تھے، معنی کو بدل دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، بیٹھتے، کیسے سلام کرتے؟ السلام علیکم. السلام علیکم مطلب کیا ہے؟ تم پر موت ہو. اب دیکھیے، السلام اور السام لفظ کو کیسے بگاڑا. سلام کو سام کر دیا، لام حذف کر دیا، معنی کیا ہو گیا؟ سلامتی سے بد دعا کے معنی میں ہو گیا، موت کے معنی میں ہو گیا. تو یہود اس طرح کی حرکت، گھٹیا حرکت کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو ان کی مشابہت اختیار کرنے سے، چاہے قولی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو یا فعلی اعتبار سے ہو، ہر قسم کی مشابہت سے منع کر رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلو، ان کی نقالی مت کرو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یعنی یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں دو تعلیم ہے، اس میں دو بنیادی بات ہے. ایک تو یہ کہ جو الفاظ جس میں گستاخی اور نقص اور عیب جوئی کے الفاظ پائے جاتے ہیں، معنی پائے جاتے ہیں، یا اس کا معنی متحمل ہوتا ہے، ان الفاظ کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی وہ کلمات، وہ الفاظ جس میں نقص اور عیب اور گستاخی کے کلمات ہو، معنی ہو، گستاخی کے پہلو ہوں، ان کلمات کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور دوسری تعلیم یہ بتلائی کہ سد الذریعہ، یعنی وہ چیز جو گناہ کا سبب بننے والے، جو گناہ کی طرف لے جانے والے، ایسی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی یہ کلمات استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ سد الذریعہ منع کیا گیا ہے. یعنی یہ کلمات استعمال کرنے سے روک دیا، کہا لا تقولوا راعنا، یہ راعنا مت کہو. یہ سد الذریعہ ہے، کیونکہ یہ آدمی کلمات استعمال کر رہا ہے اور پھر یہ گستاخی کی طرف کلمہ لے جا رہا ہے، نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہے. تو سد الذریعہ کو اختیار کرنا چاہیے. مطلب وہ چیز جو گناہ کا سبب بنے، گناہ کی طرف لے جائے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا.
اے مومنو، اے ایمان والو، تم راعنا مت کہو، انظر نہ کہو، یعنی ہمارا خیال رکھیے، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا انتظار کیجیے، واسمعوا، اور سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واسمعوا، اور سنو۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کیا سنو، اور ظاہر بات ہے اللہ نے کہا سنو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنو، قرآن و حدیث کی باتوں کو سنو، قرآن سنو، حدیث سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، دین اور شریعت ہے، قرآن و حدیث ہے، اس کو سنو، اور صرف سنو ہی نہیں، یہ سن لینا کافی نہیں ہے، سننے کے ساتھ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کی پہچان یہی ہے کہ قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ اور یہودی کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے سن لیا، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم نافرمانی کریں گے، ہم نے سن لیا، مان لیا، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہم کو سمجھ میں آئے گا، نافرمانی۔ تو یہود کے ہاں نافرمانی اور بغاوت تھی، اور اہل ایمان کی نشانی بتلائی گئی کہ وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور عمل بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو، اس کی شریعت کو کوئی نہ مانے، انکار کرے، حد سے آگے بڑھ جائے، نافرمانی کرے، رسول کی شان میں گستاخی کرے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑائے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کافروں کے ہی لیے جہنم بنائی گئی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کافر اسی جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خطرناک عذاب اس کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے، فساد سے، بگاڑ سے، نافرمانی سے حفاظت فرمائے، اور دین پر جب تک ہم کو دنیا میں باقی رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔